دوستو آپ تو یہ جانتے ہی ہیں کہ انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات اور ذریعے پیدا ہوتے ہیں کہ ہزار رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا۔ ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف جانا ان کا ضروری ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کے آنے کے بعد امام عالی مقام کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کا ساز و سامان لینے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا۔ جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیثی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کھلی ہوئی غداری اور بے وفائی کی ہے۔ ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور اسی کی حکومت قائم ہے، تو جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب آپ سے سفر عراق کو متلوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی ہے کہ ایک مینڈھا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، تو میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھر میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں تو واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں۔ باخدا اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی چھپوں گا تو لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت اصرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں، مگر ان کی کوششیں کارآمد نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ امام عالی مقام 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور موالی و خدام کل 82 نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزندق شاعر سے آپ کے راستے میں ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ فرزند رسول حج کے دن بالکل قریب آ گئے، تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی کہ حج بھی نہ ہو سکا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ حضرت کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ایام حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے کیوں نکل پڑے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے اصرار کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ظاہری وجہ تو یہی تھی جو حضرت امام نے فرزندق سے بیان فرمائی، اور حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ آپ کا حال اس وقت یہی تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے، اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہربانو کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے علی اکبر تھے جو یالہ بنت ابی مرہ کے شکم سے ہیں، ان کی عمر 18 برس تھی۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند جنہیں علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی قزاع سے تھیں۔ یہ شیرخوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ساتھ تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان کی والدہ امر القیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی قلب سے تھیں۔ ان کا عقد
حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ صرف آپ کی نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، ایک شہر بانو، دوسری حضرت علی عسکر کی والدہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر امام علی مقام کے ساتھ تھے، جو کہ کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 5 فرزند حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ساتھ تھے۔ سب نے شہادت پائی، اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر امام کے ساتھ کربلا حاضر ہو کر شہید ہوئے، اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد و حضرت اون حضرت امام کے ساتھ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہیں۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات امام علی مقام کے ساتھ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین، عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمر بن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستے نے شہر کے باہر آ کے آپ کو روکا اور چاہا کہ واپس چلیں۔ حضرت امام نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں مار پیٹ ہوئی۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے فوجی دستے کی مزاحمت کو روکنے پر تیار تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا، اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب آپ مقام صفا تک پہنچے تو فرزندق شاعر سے ملاقات ہوئے۔ آپ نے ان سے کوفہ والوں کا حال دریافت فرمایا، کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرزدق سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد و اون رضی اللہ تعالی عنہما راستے میں آ کر آپ سے ملے، اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کے رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ صاحبزادوں کے ہاتھوں خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمر بن سعید سے جا کر ملے اور اس سے گفتگو کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا، اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ میں لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے خط پیش کیا اور آپ نے اسے پڑھا، مگر واپس آنے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا، آخر کیا بات ہے؟ آپ عراق جانے پر اس قدر بضد کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی ہے۔ آپ نے اس خواب میں مجھے جو حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ ان لوگوں نے کہا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ امام علی مقام نے عمر بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادگان اون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی،
اور خود واپس ہو گئے۔ میرے دوستو، اس کے بعد کا واقعہ ہم آپ کو آگے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔